یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، تداینتم ماضی کا فعل ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. دین اس کا مادہ ہے دال یا نون. دین کا مرض ہے قرض. اذا تداینتم جب تم قرض کا لین دین کرو، بدین قرض کا لین دین کرنا. اذا تداینتم اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم قرض لو اور دو، قرض لینا اور دینا، الی اجل مسمن طرف مقرر وقت کی، فاکتبوہ پس اس کو لکھ لو، اس کی کتابت کر لو. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پچھلی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو سود کی حرمت کا ذکر فرمایا کہ سود بالکل حرام ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کی فضیلت فرمائی کہ زکوٰۃ اور صدقات کی کتنا اجر و ثواب ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر شروع سے ہی کر دیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرض لینے کے اصول اور ضوابط بتائے ہیں. یہ چاروں چیزیں سود کی حرمت پہلی بات، دوسری زکوٰۃ کی فرضیت، تیسری صدقات اور خیرات کی ترغیب، چوتھا قرض کی ترغیب یعنی قرض دینے کی ثواب. یہ چاروں چیزیں در حقیقت اسلام کا جو اس کی بنیادیں ہیں، اور ان ساری سود کی حرمت میں بھی حقیقت میں مسلمان سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ، شفقت اور محبت اور پیار اور احسان اور ایثار اور قربانی کا کے جذبات پیدا کرنے والی چیز ہے. یہی معاملہ صدقات اور خیرات کا ہے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرض دینے کے اصول و ضوابط بتا کے ایک تو یہ بات بتائی کہ ضرورت کے وقت قرض لینا شرعاً جائز ہے. ضرورت کے وقت بلا ضرورت سوال کا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اسلام نے اس کی بڑی سخت مذمت فرمائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 صورتوں میں انسان سوال کر سکتا ہے، مانگنے کی اجازت ہے. فرمایا ایک تو ایسا ضامن آدمی جس نے کسی کے لیے ضمانت لی ہوئی تھی، اب وہ ضمانت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے لیکن ضمانت پڑ گئی اس پہ. فرمایا اگر یہ آدمی دوسروں سے سوال کر لے تو اس کا حق ہے، جائز ہے. جب ضمانت کی رقم پوری ہو جائے تو پھر اس سے زیادہ نہ مانگے. دوسرا فرمایا کہ اگر کوئی آسمانی یا زمینی آفت ٹوٹ پڑی، جیسے سیلاب ہے، زلزلہ ہے، طوفان ہے، اس میں انسان کا نقصان ہو گیا، تو فرمایا کہ کوئی آفت آنے پہ بھی انسان اگر محتاج ہو جائے تو دوسروں سے مانگنے کی اجازت ہے، سوال کرنے کی اجازت ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق انسان مانگ لے. تیسرا فرمایا کہ اگر انسان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فاقے کا وقت آ جائے، تنگی بہت زیادہ ہو جائے، تو اس صورت میں بھی انسان کو اپنی ضرورت کے مطابق سوال کرنے کی اجازت ہے. ان 3 صورتوں کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، اور جو آدمی مانگ کے کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو آدمی سوال کرتا ہے، قیامت کے دن وہ سوال اس کے چہرے پہ ذہن کی علامت بن کے آئے گا، وہ آدمی جو اپنی ضرورت سے زیادہ سوال کرتا ہے. اور فرمایا کہ خاص طور پہ وہ آدمی، جس طرح ہمارے ہاں بعض پیشہ ور سوالی ہوتے ہیں، جو آدمی مال جمع کرنے کے لیے سوال کرتا ہے دوسروں سے، فرمایا کہ وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے، چاہے زیادہ مانگے چاہے تھوڑے مانگے. آگ کا انگارہ ہے،
مال اکٹھا کرنے کے لیے دوسروں سے مانگنا. قرض کے معاملے میں بھی یہی باتیں ہیں کہ قرض بھی انسان انتہائی ضرورت کے وقت مانگے جب انسان کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہے, اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم از کم 5-6 جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. تم میں سے کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے؟ اور بہترین قرض کے بارے میں مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ ایسا قرض جس میں انسان قرض لینے والے پہ سختی نہ کرے, وہ قرض حسنہ ہے, اسے مہلت دے. اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جو آدمی ایسا قرض دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا, کئی گنا زیادہ اس کو رقم واپس کر دے گا. ایک طرف تو یہ سوال کرنے کی اور بلا وجہ قرض مانگنے کی مذمت فرمائی, روک دیا کہ سختی کے ساتھ بلا ضرورت سوال نہ کرو, بلا ضرورت مانگو نہ. لیکن دوسری طرف جو صاحب خیر ہیں, مال والے لوگ ہیں, ان کو رغبت دلائی کہ اگر کوئی تمہارے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے, کسی پہ کوئی آفت آ گئی یا ضمانت پڑ گئی, چٹی پڑ گئی ہے اس پہ یا ضرورت پڑ گئی ہے اس پہ, تو پھر جو صاحب خیر ہیں ان کو رغبت دلائی کہ اس کا اجر و ثواب بڑا ہے, تم اگر کسی کو قرض دو یا صدقہ اور خیرات دو. اور یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی کسی کو قرض کی مہلت دیتا ہے معین مدت کے بعد, مثال کے طور پہ ایک آدمی نے قرض لیا 3 مہینے کی مدت پہ, 3 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد مقروض آدمی جس نے قرض واپس کرنا ہے وہ ابھی قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور مزید مہلت طلب کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں 2 فضیلتیں بتائی ہیں اس کی. ایک فضیلت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. جو آدمی تنگ دست آدمی کو مزید مہلت دے گا. دیکھیے کتنی حکمت ہے شریعت کے احکام میں, جہاں ایک طرف شریعت نے سوال کرنے کی اتنی شدید مذمت فرمائی ہے, اس کے مقابلے میں دوسری طرف دینے کی بڑی فضیلت فرمائی کہ جو مال والے لوگ ہیں وہ دیتے ہوئے کنجوسی سے یا بخیلی سے کام نہ لیں, اور اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ہے. فرمایا کہ جو آدمی معین مدت کے بعد مقروض آدمی کو مہلت دے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو معین مدت کے بعد مزید مہلت دیتا ہے مقروض کو, روزانہ اس کو اتنا جتنا قرض لیا ہوا ہے روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, ہر روز اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ اور اللہ کے رسول نے یا شریعت نے دونوں باتیں بتائی ہیں. سوال کرنے کی مذمت بھی بتا دی اور اس کے مقابلے میں صدقہ خیرات یا قرض دینے کا اجر و ثواب بھی بتا دیا. اب اس کے اصول و ضوابط میں سے پہلی بات تو یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ الی اجل مسمى, جب قرض کا لین دین کرنا ہو تو مدت کا تعین ضرور کرو. مدت کا تعین کرنے سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ سال, تاریخ, مہینہ, دن یہ طے کرو. ایسے نہیں کہ اچھا جب فصل پکے گی دے دوں گا, یہ مدت نہیں ہے. اچھا جب میرے پاس آ جائیں گے میں دے دوں گا, اچھا یہ فلاں سیزن میں دے دوں گا, نہیں, یہ مدت کا تعین نہیں ہے. مدت کا تعین یہ ہے کہ آج کے بعد 6 مہینے فلاں دن فلاں تاریخ کو میں آپ کی رقم واپس کر دوں گا. اور یہی اللہ نے فرمایا الی اجل مسمى, جب تم ادھار کا لین دین کرو تو مدت کا تعین کرو. دوسری بات کیا فرمائی؟ دوسری بات یہ فرمائی فاکتبوہ, جو بھی تم آپس میں معاملہ لین دین کرو ادھار والا, فاکتبوہ, اس کو لکھ لو, اس کی تحریر تیار کرو. آگے پھر اللہ نے یہ فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, وَلْيَكْتُبْ, اور چاہیے کہ لکھے, بینکم, تمہارے درمیان, قاتبٌ, لکھنے والا, بالعدل, عدل کے ساتھ. مطلب یہ ہے
کہ جو فریقین نے شرائط طے کی ہیں لینے دینے کی، لکھنے والے کو کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کرنی چاہیے، غیر جانبدار رہنا چاہیے. جو شرائط طے ہوئی ہیں، ایک ہی قسط میں ادا کروں گا، 2 قسطوں میں ادا کروں گا، یا اس طرح ادا کروں گا، جو کچھ بھی طے ہوا ہے وہ بالکل عدل اور انصاف کے ساتھ اس کو لکھ دینی چاہیے. آگے فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. وَلَا يَأْبَ، اور ابا یابا، ابا کا معنی انکار کرنا، وَلَا يَأْبَ، اور انکار نہ کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتبا یہ کہ وہ تحریر کر دے دونوں کو، کما علمہ اللہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اس کو، جس طرح اللہ نے سکھایا. یعنی جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے، اتنا علم دیا ہے کہ وہ قانونی نکات جانتا ہے کہ یہ قانونی نکات لکھنے چاہیے تاکہ ان میں بعد میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ پڑے. اور آج کل تو وکلاء اور وثیقہ نویس وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح کی تحریر بنا دیتے ہیں جس میں ساری قانونی شکیں آ جاتی ہیں، بعد میں کوئی لڑائی جھگڑے کا امکان نہ رہے. وہی مطلب ہے عدل کا بھی اور اس بات کا بھی کہ کما علمہ اللہ، عدل کے ساتھ تحریر کرے اور جو اس کو علم اللہ نے عطا کیا ہے اس کے مطابق ان دونوں کی تحریر کر دے. یہاں پہ یہ چونکہ معاملہ دین کا ہے، دنیا کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے اگر کسی آدمی کو کوئی دوسرا اپنی ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے بلاتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم انکار نہیں کر سکتے اس کی مدد کرنے سے. اب کاتب ہے، نہیں جی نہیں، میں بہت مصروف آدمی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. پابند کر دیا شریعت نے کہ اگر تمہیں اللہ نے علم دیا ہے، استطاعت دی ہے اس بات کی کہ تم لکھائی پڑھائی کرا دو 2 آدمیوں کے درمیان میں، تو اللہ نے حکم دیا ہے وَلَا يَأْبَ، تم انکار نہیں کر سکتے مسلمان کی مدد کرنے سے. اگر مسلمان کسی دوسرے آدمی کو مدد کے لیے بلاتا ہے، اس کے تعاون کی ضرورت ہے، تو انسان مسلمان جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا، نہیں جی نہیں میں یہ نہیں کام کر سکتا، یا میرے پاس وقت نہیں ہے، یا میں کل کروں گا پرسوں کروں گا. نہیں، فرمایا کہ وقت نکالو اس کے لیے اور انکار نہ کرو لکھنے سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بڑی بتائی ہے اس بات کی کہ ایک مسلمان آدمی جب دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو فرمایا کہ جب تک ایک مسلمان دوسرے کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. اللہ کی مدد اچھی ہے یا بندے کی مدد اچھی ہے؟ وہ اچھا ہے جس کی مدد اللہ کر رہا ہے. اس لیے یہی وہ چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہی چیزیں ہیں جس میں اسلام اور شریعت اپنی سوسائٹی میں، مسلمان سوسائٹی میں ایک دوسرے کے لیے خلوص اور محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے، خود غرضی ختم کرنا چاہتا ہے، سنگ دلی اور بے رحمی کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، محبت اور پیار کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے. فرمایا کہ جو کاتب ہے، جس کو اللہ نے تعلیم دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے وسائل مہیا کیے ہیں، اس نے علم حاصل کر لیا، لا یابا، وہ انکار نہ کرے اس بات سے کہ نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، یا کسی اور سے جا کے کہہ دو. آگے فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيُمْلِلْ، املا کرانا، وَلْيُمْلِلْ اور املا کرائے. املا کرانے کا معنی لکھائے، الفاظ بتائے. وَلْيُمْلِلْ اور املا کرائے، کون کرائے؟ الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس کے اوپر حق ہے. کس بات کا حق ہے؟ پیسہ واپس کرنے کا. قرض لینے والا جو ہے اس پہ حق ہے نا کہ اس نے قرض واپس کرنا ہے. علیہ الحق جو ہے وہ آدمی بن گیا جس سے قرض لینا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرض لے رہا ہے یہ اس پہ واجب ہے کہ وہ خود املا کرائے اور یہ اپنی زبان سے بات نکالے کہ میں نے اتنے پیسے لیے اس سے،
میں نے 10,000 یا 50,000 ریال لیے اس سے اور میں فلاں فلاں تاریخ کو اس کو واپس کر دوں گا، تاکہ تحریر بھی ہو جائے اور اس کی زبان سے اقرار بھی ہو جائے. یہ تحریر گویا کہ ایک طرح سے قرض لینے والے کا اقرار نامہ ہوگا. اس لیے فرمایا کہ املا کون کرائے؟ جس نے قرض لینا ہے. قرض دینے والا جو ہے اس نے تو دینا ہے، اس کو تو بعد میں اس کا تو اقرار جو ہے اتنا اہم نہیں ہے. اصل اہمیت ہے قرض لینے والے کے اقرار کی کہ ہاں میں قرض لے رہا ہوں اور میں فلاں فلاں تاریخ کو اس کو واپس کروں گا. لہذا حکم یہ دیا کہ جو قرض لینا چاہتا ہے، قرض لینے والا جو ہے جس پہ اس پیسے کو واپس کرنے کا حق ہے، وہ املا کرائے اس کی عبارت وہ لکھائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور املا کرانے والا جو ہے املا کرانے میں اللہ سے ڈرتا رہے. بس ایک ہی چیز ہے انسان کو سیدھا رکھنے والی، اللہ کا ڈر. باقی جتنے بھی قوانین ہیں، عدالتیں ہیں، پولیس ہے، کمیشن ہے، حکومتیں ہیں، قانون ہے، یہ تو سب ایسے بہانے ہیں. لیکن اصل چیز انسان کو سیدھا رکھنے والی اللہ کا ڈر ہے، جس کا بار بار جب اللہ تعالیٰ احکام دیتے ہیں اس طرح کے انسانوں کو کنٹرول کرنے والے، انسانوں کو گمراہی کے راستے سے سیدھی راہ پہ لانے والے، تو بار بار اللہ یہی فرماتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو. فرمایا کہ جو شخص املا کرانے والا ہے ایسے کوئی ڈنڈی نہ مار جائے، کوئی دھوکے اور فریب والی بات نہ اس میں لکھا دے. فرمایا اللہ سے ڈرتے ڈرتے بالکل سیدھی سیدھی اور صاف صاف بات لکھائے کہ میں نے پیسے اتنے لیے ہیں اور میں نے فلاں فلاں تاریخ کو یہ پیسے اس کے واپس کرنے ہیں. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور املا کرانے میں اپنے رب سے ڈرتا رہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا يَبْخَسْ، بخسا کا معنی ظلم اور زیادتی ہے، یہاں ہے کمی کر دینا، اور نہ کمی کرے منہ شیئا، اس سے کچھ بھی. کس سے؟ جو شرائط طے ہوئی ہیں اس سے کوئی کمی نہ کرے. لین دین کی جو شرائط طے ہوئی ہیں اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہ کرے، اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرے، اور اللہ سے ڈرتے ڈرتے ساری وہی باتیں لکھا دے جو قرض لینے والے اور دینے والے نے آپس میں طے کی ہے. بڑا سیدھا سیدھا معاملہ رکھا ہے اللہ نے قرض کا، اس لیے کہ اسی معاملے میں آ کے بڑے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، بڑی قتل و غارت ہوتی ہے، اور پھر بڑے گلے اور شکوے پیدا ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. اچھا یہ تجارت کے لیے اتنا مال لیا تھا، یہ نقصان کر دیا، نہیں جی یہ غلط ہے، ایسے نہیں ایسے ہوا. یہ ساری باتیں اس لیے بڑی سخت تاکید فرمائی اس معاملے میں کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا وقت مقرر کرو صاف صاف. دوسرا یہ ہے کہ اس کی کتابت کرو، اس کی تحریر کرو، اور کاتب کو فرمایا کہ وہ اس سے انکار نہ کرے. پھر فرمایا کہ املا وہ شخص کرائے جس نے قرض لینا ہے، تاکہ اس کا اقرار نامہ جو ہے وہ تیار ہو جائے، اپنی زبان سے وہ ساری باتیں ادا کر دے کہ ہاں میں نے یہ قرض لیا ہے اور فلاں ڈیٹ کو میں نے دینا ہے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، فَإِن، پس اگر کان الذی، ہے وہ شخص، علیہ الحق کو، جس پہ حق ہے پیسے واپس کرنے کا، جس پہ حق ہے پیسے واپس کرنے کا، جو قرض لے رہا ہے، اگر وہ صفیحن، جاہل ہے، لا علم ہے، اور ضعیفن، یا پھر معذور ہے. کس بات سے؟ املا کرانے سے. پہلے حکم دیا نا کہ جس نے قرض لینا ہے وہ املا کرائے. اب اسی کے بارے میں دیکھیے خود اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی امکان ہو سکتے تھے نا خرابیوں کے، ان کا حل پہلے سے بتا دیا کہ بھائی اگر املا کرانے والا آدمی لا علم ہے، جاہل ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ املا کیسی ہونی چاہیے، قانونی نکات کیسے شامل ہونے چاہیے، اس میں کون کون سی بات میں لکھاؤں، کون کون سی نہ لکھاؤں. ان کا نہ صفیحن، اگر وہ لا علم ہے، اگر وہ جاہل ہے، اور ضعیفن، یا پھر املا کرانے سے معذور ہے، بوڑھا ہے،
گونگا ہے یا کوئی اور ایسا عذر ہے وہ املا نہیں کرا سکتا. اور پھر آگے فرما دیا او لا یستطیع، استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی کوئی بھی ایسی صورت ہے جس میں قرض لینے والا املا نہ کرا سکے. کوئی بھی ایسی صورت ہو، خواہ اس کی لا علمی ہو یا اس کا بڑھاپا ہو یا اس کا گونگا پن ہو یا اس کا زبان نہ جاننا ہو. لین دین بعض اوقات مختلف زبانوں کے لوگ بھی کرتے ہیں، اگر ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے تو لا یستطیع ہو جائے گا. فرمایا کہ اگر کوئی بھی صورت ہو ان میں سے کہ قرض لینے والا املا نہ کرا سکتا ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں ان یمل ہوا، کہ وہ املا کرائے، استطاعت نہ رکھتا ہو یا معذور ہو یا لا علم ہو. فلیملل ولیہ بالعدل، فلیملل پس چاہیے کہ املا کرائے، لکھائے وہ شرائط، ولیہ اس کا ولی، اس کا ولی جو ہے وہ اس کی شرائط کو لکھائے. ولی سے مراد یہ ہے اگر باپ موجود ہے باپ لکھا دے، بیٹا موجود ہے بیٹا لکھا دے، یا پھر کوئی قریبی رشتہ دار ہے جو بھی ہے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے یا املا کروا سکتا ہے وہ املا کرا دے جس کا قرض لینے والے کے ساتھ قریبی تعلق ہے، بالعدل، عدل کے ساتھ. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شہید. یہ تو بات ہوگی کتابت کی. پہلی بات کیا ہوئی؟ مقرر وقت کی، اور دوسری بات ہوئی تحریر کی. اب ان کے علاوہ اور کیا چیز چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، گواہ لے کے آؤ، شہیدین، کتنے گواہ؟ 2 گواہ. فرمایا کہ اس تحریر کے لیے 2 گواہ لے کے آؤ. کہاں سے؟ من رجالکم، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے. کیا معنی اپنے مردوں میں سے؟ جی مسلمانوں میں سے. دیکھیے یہ اسلام جو ہے یہ ذات کے یا افراد کے حوالے سے بات نہیں کرتا، پوری امت کے حوالے سے بات کرتا ہے. قوم سے مراد مسلمان امت ہے. مسلمانوں میں سے جب مسلمان کا مسلمان کے ساتھ معاملہ ہے تو وہ گواہی دینے والے غیر مسلم نہیں ہو سکتا. غیر مسلم کی گواہی جو ہے مسلمانوں کے معاملے میں قابل قبول نہیں ہے. اگر معاملہ کسی مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ ہے تو پھر غیر مسلم کی گواہی قابل قبول ہوگی، اس لیے کہ اس میں غیر مسلم بھی انوالو ہو گیا. لیکن اگر دونوں مسلمان ہیں تو پھر غیر مسلم کی گواہی کیوں لیں؟ من رجالکم، اپنی امت کے اپنے مسلمانوں میں سے تم سے ہونے چاہیے وہ مرد گواہی دینے والے. آگے اللہ فرماتے ہیں پھر وہی بات کہ اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ 2 آدمی مسلمانوں میں سے نہ مل رہے ہوں تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کی جگہ کسی عیسائی یا یہودی کو بلا لو، ایک مسلمان بلا لو اور ایک یہودی بلا لو. یہ نہیں فرمایا، نہ اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اللہ نے اس کا ایک اور متبادل بتا دیا. وہ متبادل کیا ہے؟ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مسلمان مرد میسر نہ ہوں، ان لم یکونا، اگر نہ ہوں 2 رجلین مرد، فرجل، تو پھر ایک مرد، وامرأتان، اور 2 عورتیں. تو پھر گواہی کے لیے ایک مرد اور 2 عورتیں بلا لو، لیکن ہو مسلمان. اچھا، یہ تیسری بات ہوگی گواہی کی. وقت مقرر کرو، تحریر کرو اور 2 گواہ مقرر کرو. اچھا، چوتھی بات اللہ فرماتے ہیں ممن ترضون من الشہداء، ممن ترضون، ترضون کا مادہ کیا ہے؟ راضیا، راضیہ. راضیہ کا معنی راضی ہونا، پسند کرنا. گواہ کون سے ہونے چاہیے؟ فرمایا ممن ترضون،
جن کو تم دونوں فریق پسند کرتے ہو. مسلمان نمازی کو پسند کرے گا یا بے نمازی کو؟ نمازی کو پسند کرے گا. مسلمان جھوٹے کو پسند کرے گا سچے کو پسند کرے گا؟ سچے کو. لہذا فرمایا کہ ممن ترضون کہ دونوں فریق جس کو نیک، متقی، سچا اور صالح سمجھتے ہیں اس طرح کے گواہ ہونے چاہیے. جھوٹے کو، بد معاملہ آدمی کو، بے نماز آدمی کو اور فاسق اور فاجر آدمی کو مسلمان پسند نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک جامع سا لفظ استعمال فرمایا ہے. علیحدہ علیحدہ اس کی صفات یا خوبیاں نہیں گنوائیں، بلکہ ایک جامع لفظ فرما دیا کہ تم مسلمانوں کو بلاؤ، مسلمانوں میں سے 2 آدمی، 2 مرد ہونے چاہیے، اور فرمایا جنہیں تم پسند کرتے ہو. اور مسلمان کی پسند جو ہے وہ یہی ہے کہ گواہی دینے والا متقی ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے. یہ اس کی خوبیاں ہونی چاہیے. لہذا گواہی کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ گواہی دینے والے وہ لوگ ہونے چاہیے جو اپنی ذاتی زندگی میں بڑے نیک، پرہیزگار اور نمازی اور سچے آدمی. اور جو دوسرا متبادل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ تمہاری مرضی کے 2 آدمی نہیں مل رہے. اب دیکھیں نا، یہ بھی تو ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی سیدھی سیدھی اور سچی سچی بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض اوقات معاملات میں اچھے بھلے نمازی اور دیندار پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ بھی معاملات میں آ کے صفر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ سارے معاشرے میں، ساری برادری میں، سارے کنبے قبیلے میں اگر تمہاری مرضی کے 2 آدمی بھی نہ ملے، یہ بات ہے تو تعجب والی کہ یا اللہ یہ کیسے آ رہے ہیں؟ تو سارے مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، پرہیزگار بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی، زکاتیں بھی، سب کچھ دیتے ہیں. لیکن اللہ نے پھر بھی متبادل بتا دیا کہ اگر تمہاری مرضی کے ساری برادری میں، کنبے قبیلے میں، سارے گلی محلے میں 2 آدمی بھی تمہیں ایسے پسندیدہ نہیں مل رہے جو تمہارے نزدیک عادل بھی ہوں، سچے بھی ہوں، نمازی، پرہیزگار، متقی، صالح، اگر ایسی بات ہے تو پھر فرمایا اس کا متبادل یہ ہے کہ ایک مرد تلاش کر لو اور دوسرے مرد کی جگہ پہ 2 عورتیں تلاش کر لو اور ان 3 کی گواہی تم لے لو. اب یہاں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی 2 آیتیں ایسی ہیں جو مرد و زن کی مساوات کا بھوت سوار ہے جن لوگوں پہ کہ مرد اور عورت برابر ہیں. وہ قرآن کی 2 آیتیں تو بڑی تکلیف والی ہیں ان کے لیے. ان کا جی چاہتا ہے، ان کا بس نہیں چلتا. ان کا بس چلے تو یہ 2 آیتیں نکال کے واپس اللہ میاں کو بھیج دے کہ یہ اللہ اپنے پاس ہی رکھ، ہمیں یہ آیتیں نہیں چاہیے. ایک تو یہی آیت ہے کہ ایک مرد اگر نہیں ملتا تو ایک مرد کی جگہ پہ 2 عورتیں جو ہیں وہ رہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں عورت کی بڑی توہین اور بے عزتی ہے کہ عورت اور مرد کو ہم تو برابر سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تو ناقص کر دیا اور ایک مرد جو ہے 2 عورتوں کے برابر کر دیا. ایک مرد کی گواہی اور دوسری طرف 2 عورتوں کی گواہی. بہت تکلیف ہے انہیں کہ مرد اور عورت تو برابر ہیں، معاشرے میں ایک جیسے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ظلم کیا، معاذ اللہ معاذ اللہ. اور دوسری آیت وہی ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہیں یہ حاکم ہیں، عورتیں ان کے تابع ہیں. یہ 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو مرد و زن کی مساوات کے قائل لوگ ہیں ان کا بس چلے تو یہ دونوں آیتیں نکال دیں قرآن سے. لیکن اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ بالکل برحق اور سچ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ویسے تو وضاحت بھی فرما دی، اللہ کو بھی پتا تھا کہ لوگوں نے اعتراض تو کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اعتراض جو ہے یہ خالص جہالت اور لا علمی کی بنا پہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 2 عورتیں اس لیے بلاؤ ان تضل احداہما، ان تضل
ضلال کہتے ہیں سیدھے راستے سے جاتے جاتے غلط راستے پہ پڑ جانا یا صحیح راستے سے بھٹک جانا. سارے مفسرین نے اور مترجمین نے یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا ہے بھول جانا. اگر دو عورتیں اللہ فرماتے ہیں اس لیے لو ان تضل احداہما کہ اگر ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ بھول جائے کوئی بات فتذکر احداہما الاخری تو ان میں سے ایک جو ہے وہ دوسری کو یاد دلا دے کہ بات یوں نہیں بلکہ یوں ہے. دو عورتیں جو ہیں اس لیے رکھیں کہ ایک عورت کہیں بھول نہ جائے اور دوسری جو ہے اس کو یاد دلا دے کہ بات یوں نہیں یوں ہے. اب اس پہ پھر یہ سوال ہے کہ عورت بھول سکتی ہے تو کیا مرد نہیں بھول سکتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں ایک حدیث میں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عورت کے دین میں کمی ہے اس کے ناقص العقل ہونے کی وجہ سے. ناقص العقل ہونے سے مراد یہ ہے کہ کچھ اوقات عورت کی زندگی میں تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ایسے آتے رہتے ہیں جس میں عورت کا ذہنی توازن برقرار نہیں رہتا. اور یہ بات تو اب ایسی مسلمہ ہے کہ سارے حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر جتنے بھی ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ حیض کا دوران، نفاس کا دوران، حمل کا دوران اور وضع حمل کا وقت، یہ سارے اوقات یا سارے مراحل میں عورت کا ذہنی توازن برقرار نہیں رہتا. عورت نارمل نہیں ہوتی بلکہ اس کا ذہن جو ہے اب نارمل ہو جاتا ہے. ہر آدمی کو اس بات کا تجربہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بات ارشاد فرمائی کہ ناقص العقل ہے اسی وجہ سے کہ یہ تسلسل کے ساتھ عورت پہ اوقات آتے رہتے ہیں جن میں عورت کا ذہنی توازن جو ہے وہ اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہتا. عورت جو ہے ذہنی طور پہ اب نارمل ہو جاتی ہے ان اوقات میں. لہذا اسی طرف یہ اشارہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایسا معاملہ جو ہے گواہی دینے کا کسی عورت کے حمل کے زمانے میں آ جاتا ہے یا نفاس کے زمانے میں آ جاتا ہے یا اس کے حیض کے ایام میں آ جاتا ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اچھا جی میں تو 3 مہینے کے بعد فارغ ہوں گی تو اس وقت میں گواہی دوں گی. اب گواہی تو دینی ہے. لہذا فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے ایک کو ہے تو دونوں کو تو یک وقت نہیں ہو جائے گا ایسا معاملہ. اگر ایک عورت اپنی اس کیفیت کی وجہ سے بھولتی ہے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مرد کی بھول کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں یا شریعت کے قوانین نہیں بلکہ ہر لا یا ہر قانون جو ہے اسی طرح ہی بنایا جاتا ہے کہ اس کو عام عادت کے مطابق اصول بنایا جاتا ہے، لیکن اس میں استثنائی باتیں پھر بھی موجود رہتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک عادت کے طور پہ، ایک جنرل مشاہدے کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں سے جسمانی طاقت میں قوی ہوتے ہیں. اب عام اصول تو یہی رہے گا، لیکن عین ممکن ہے کہ کبھی کوئی عورت جو ہے وہ کسی مرد سے طاقتور بن جائے، لیکن وہ استثنائی بات ہوگی، قانون وہ نہیں ہوگا. قانون یہی کہلائے گا کہ مرد جو ہے وہ اپنے قوا کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے عورت کے مقابلے میں زیادہ قوی ہے. قانون یہی رہے گا. لیکن کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی مرد سے قوی بن جائے، لیکن وہ استثناء ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قانون تو یہ دے دیا، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اور جو بات اللہ نے فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اتھارٹی ہیں، جو مرضی اللہ تعالیٰ حکم دے دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون کے طور پہ یہ بات بتائی کہ مرد جو ہے وہ کم بھولتا ہے، عورت زیادہ بھولتی ہے. لیکن استثنائی طور پہ یہ ممکن ہے کہ کبھی عورت جو ہے اس کو بات یاد رہ جائے، مرد بھی بھول جائے. لیکن قانون یہ نہیں ہے کہ مرد زیادہ بھولے، قانون یہ ہے کہ عورت کے بھولنے کے امکان زیادہ ہیں، مرد کے بھولنے کے امکان کم ہیں. اور یہی بات اللہ نے فرمائی. اور پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو 2 عورتوں کی گواہی اور ایک مرد کی گواہی ہے، یہ ہر معاملے میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مالی معاملات میں ہے معاملہ ایسا، جیسا اللہ نے فرمایا کہ مالی معاملات میں
ایک مرد اور دو عورتیں یا دو مرد گواہی دیں. بعض معاملات ایسے ہیں جن میں مرد اور عورت کی گواہی برابر ہے. بعض معاملات ایسے ہیں جن میں مرد کی گواہی ناقابل قبول ہے، عورت کی گواہی قابل قبول ہے. مثال کے طور پہ رضاعت کے معاملے میں عورت کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول ہوگی، اس لیے کہ اس کا تعلق ہی عورت سے ہے. مرد کو پتہ ہی نہیں ہے کس کس کو اس عورت نے دودھ پلایا ہے. عورت جب یہ کہے گی کہ میں نے فلاں فلاں کو دودھ پلایا ہے، اس کی گواہی مانی جائے گی، اس کے شوہر کی گواہی نہیں مانی جائے گی. نسب کے معاملے میں عورت کی گواہی مانی جائے گی، مرد کی گواہی نہیں مانی جائے گی. جب عورت کہے گی کہ یہ لڑکا فلاں کا بیٹا ہے، اس کی اکیلی عورت کی گواہی جو ہے وہ مانی جائے گی، لیکن مرد کی گواہی اس معاملے میں تسلیم نہیں کی جائے گی. آئلی معاملات، گھریلو معاملات میں عورت اور مرد کی گواہی دونوں برابر ہیں. میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا. اب میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تو جو باتیں مرد کہے گا ان کا بھی اعتبار کیا جائے گا، اور جو اس کے مقابلے میں عورت اپنا مقدمہ پیش کرے گی یا اپنی باتیں کہیں گی ان پہ بھی اعتبار کیا جائے گا. نہ مرد سے کہا جائے گا کہ تم اپنی باتوں کا گواہ لاؤ، نہ عورت سے یہ کہا جائے گا کہ تم اپنی باتوں کا گواہ لاؤ. یہ محض ایک پراپیگنڈا ہے کہ اسلام نے عورت کو تحقیر کی ہے یا اس کی توہین کی ہے یا اس کی بے عزتی کی ہے. معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ اور موقع اور محال کی نسبت سے یہ احکام نافذ فرمائے. کہیں جہاں عورت کی گواہی معتبر تھی وہاں عورت کی گواہی کو ہی معتبر رکھا ہے، وہاں مرد کی گواہی قبول ہی نہیں کی. جہاں عورت اور مرد دونوں کی گواہی برابر ہے، ان کی باتوں کا اعتبار کیا جائے گا دونوں کا، وہاں دونوں کی گواہی اور دونوں کی باتیں برابر برابر کا درجہ رکھتی ہیں. اور زنا کے معاملے میں عورت کی گواہی جو ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں. وہاں فرمایا کہ 4 مرد ہی گواہ ہونے چاہیے. چاند کے بارے میں فرمایا کہ ایک مسلمان کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے. اب وہ مسلمان عورت ہو یا مرد ہو، اس کی گواہی قبول کی جائے گی. اس لیے محض اس ایک آیت سے یہ مطلب اخذ کرنا کہ اسلام نے عورتوں کا درجہ کم کر دیا ہے یا عورتوں کی توہین کی ہے یا عورتوں کی تحقیر کی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. اس لیے کہ یہ ساری گواہیاں جو ہیں مختلف حالات میں مختلف درجات ہیں ان کے. کہیں ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی ہے، کہیں عورت کی گواہی مقدم ہے، عورت کی گواہی مرد کی گواہی قابل قبول ہی نہیں ہے، اور کہیں مرد اور عورت دونوں کی گواہی برابر برابر کا درجہ رکھتی ہے. آگے فرمایا کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. پہلے یہ فرمایا کہ کاتب جو ہے، تحریر کرنے والا، وہ انکار نہ کرے. یہاں پھر نصیحت فرمائی کہ اس کو گواہوں کو کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور گواہی دینے والے انکار نہ کریں. اذا، جب ما دعو، ان کو دعوت دی جائے، ان کو بلایا جائے. گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہوں کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ باندھ دیا شریعت نے مسلمانوں کو. گواہی نہ دینا یہ بھی جرم قرار دیا کہ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی حالات سے واقف ہے، اس لڑائی جھگڑے کا عینی شاہد ہے، یا ان معاملات کو پوری طرح جانتا ہے، اور وہ آدمی اپنی مدد کے لیے اسے بلاتا ہے کہ آؤ بھائی میرے لیے گواہی دو آ کے. اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو آدمی حالات کو جانتا ہے، گواہی دینے کی پوزیشن میں ہے، وہ انکار نہ کرے کہ نہیں جی نہیں میں تو گواہی نہیں دوں گا. فرمایا کہ گواہی دینے والے جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں. آگے فرمایا پھر وہی لین دین کے معاملات، وَلَا تَسْأَمُوا، لا تسأموا، اور نہ کوتاہی کرو، نہ سستی کرو، نہ غفلت کرو، ان تکتبوہ، کہ اس کو لکھ لو. کس کو لکھ لو؟ جو لین دین کا معاملہ ہے.
بار بار پہلے بھی فکتبو ہو اس کو لکھو، پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ان تکتبو ہو، لیکن اس کے ساتھ اضافہ فرما دیا کس بات کا؟ صغیرن و کبیرن، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ بڑی بھول ہوتی ہے بعض اوقات، اچھا جی کوئی نہیں، کوئی زیادہ معاملہ تو نہیں ہے نا، معمولی سی بات ہے، اور بعض اوقات یہ معمولی باتیں بہت بالآخر انجام کار بڑی بن جاتی ہیں اور بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بات بلا حکمت ارشاد نہیں فرمائی، بڑی حکمت ہے ہر بات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی آپس میں لین دین کریں اور اس کی تحریر نہ کریں، اس پہ گواہ نہ بنائیں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ جو لوگ لین دین کریں، اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ لین دین کرنے میں تحریر کرنا اور اس پہ گواہی ڈلوانی یہ ایک طرح سے حد تک اور توہین سمجھا جاتا ہے کہ اچھا میرے پہ اتنا بھی اعتبار نہیں ہے، مجھے اتنا ہی بے اعتبارہ سمجھتے ہو۔ بات بے اعتبارے کی یا اعتبار کی نہیں ہے، بات اللہ کے حکم کی ہے، اور خیر اور بھلائی اسی میں ہے۔ جب لین دین کا وقت ہوتا ہے تو معاملات بڑی راضی خوشی طے ہوتے ہیں، لیکن جب معاملات بگڑنے پہ آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، دور دور سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کا حل اللہ نے بتایا ہے کہ فکتبو ہو، لکھو اس کو، اور فرمایا کہ صغیرن او کبیرن، معاملہ خواہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، 100 روپے کی بات ہے تب بھی لکھو، او کبیرن، خواہ لاکھوں اور کروڑوں کی ڈیل ہو، فرمایا تب بھی اس کو لکھو، الی اجلہ، اس کے مقرر وقت تک کے لیے وقت مقرر کرو اور تحریر کرو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نظر انداز نہ کرو اسے۔ آگے فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، یہ طریقہ جو ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں انصاف قائم کرنے والا ہے، تحریر کا اور گواہ بنا لینے کا، اسی سے انسان انصاف قائم رہے گا۔ یہ جتنی بھی باتیں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اس سورہ کے آخر میں، یہ معاشرے میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے، عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے، ظلم اور زیادتی کو روکنے کے لیے احکام ہیں در حقیقت۔ آپس میں لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد نہ ہو تمہارے درمیان، ان چیزوں کو روکنے کے لیے یہ حکم دیے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف کے تقاضے تبھی پورے ہوں گے جب تم ان باتوں پہ عمل کرو گے، تحریر بھی کرو اور اس پہ گواہ بھی بناؤ، اور پھر فرمایا کہ نہ لکھنے والا انکار کرے لکھائی کرنے سے، اور نہ گواہی دینے والے گواہی دینے سے انکار کریں، اور جو قرض لینے والا ہے وہ خود اپنی زبان سے باتیں لکھوائے، وہ خود سارا کچھ املا کروائے کہ میں نے اتنا کچھ لیا ہے، میں نے اتنا کچھ اس کو واپس کرنا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور شہادت قائم کرنے کا اللہ کے نزدیک بہترین طریقہ یہی ہے کہ معاملے کو لکھا کرو۔ جب لکھائی پڑھائی ہو جائے گی تو گواہیاں دینا آسان ہو جائیں گی، گواہیاں قائم کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ بتایا وَأَدْنَا اللہ ترتابو، اور ادنا، ادنا کا معنی جی حقیر، اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو حقیر سمجھنا، کسی چیز کو گھٹیا سمجھنا، لیکن اصل اس کا دنیا، وہی دال نون یا اس کا مادہ ہے، اور اسی سے دنیا ہے۔ دنیا کا معنی ہے حقیر چیز، جس طرح ادنا کا معنی حقیر چیز ہے نا، اسی طرح دنیا کا معنی بھی حقیر ہی ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کے بس میں ہو، بہت قریب ہو انسان کے،
ودانیتن علیہم ظلالہا، اور قیامت کے دن یا قطوفہا، جو سایہ ہوگا یا پھلوں کے گچھے ہوں گے اہل جنت کے بالکل دانیتن قریب ہوں گے، وہاں بھی دانیتن کا لفظ ہے، ادنا اور بہت قریب ہے، بہت زیادہ ممکن ہے، اللہ ترتابو کہ تم لوگ ریب میں نہ پڑو، تم لوگ شک میں نہ پڑو۔ تحریر کرنے سے اور دو دو گواہیاں بنا لینے سے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کے نزدیک یہی پسندیدہ طریقہ ہے انصاف کا، تحریر بھی کرو، گواہیاں بھی بناؤ، اور پھر تحریر سے ہی گواہیاں جو ہیں وہ قائم رہ سکتی ہیں۔ اور پھر اس سے تیسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ ترتابو کہ تم کسی شک میں نہیں پڑو گے کہ شاید یہ بات یوں ہوئی تھی، نہیں جی نہیں میں نے تو یہ بات یوں کہی تھی، نہیں یوں نہیں یوں ہوئی تھی، یہ یوں والی باتیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ترتابو تم کسی شک میں نہیں پڑو گے، بلکہ واضح صاف اور ٹھیک ٹھیک باتیں جو ہیں وہ تمہارے سامنے رہیں گی۔ تم 5 سال یا 4 سال یا 3 سال بعد بھی اس کے تحریر کو اٹھا کے دیکھو گے، سارا معاملہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا کہ معاملات تو یوں طے ہوئے تھے، تم کسی وہم میں یا شک میں نہیں پڑو گے۔ اب یہ تو معاملہ ہو گیا جو ہم نے معاملہ کرنا ہے کسی خاص مدت کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے وہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو خاص مدت کے لیے نہیں ہیں بلکہ فوری طور پہ طے ہونے والے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ، ہاں ایک صورت ہے تحریر نہ کرنے کی، گواہیاں نہ بنانے کی، اللہ اگر صورت یہ ہو ان تکون تجارتن حاضرتن، یہ کہ تجارت ہو کیسی؟ حاضر تجارت کون سی ہے؟ جس میں چیز لینے والے بھی حاضر ہو، دینے والی بھی حاضر ہو، پیسے بھی حاضر ہوں، چیز بھی حاضر ہو، یہ ہے تجارت حاضرہ۔ اللہ یہ کہ تم آپس میں نقدہ نقد تجارت کر رہے ہو، دست بدستی تجارت کر رہے ہو۔ اگر تمہاری تجارت، تمہارا لین دین نقدہ نقد ہے، دست بدست ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس معاملے میں گواہیاں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 100 ریال کی تم نے چیز لینی ہے، 100 ریال دیا اور اپنی چیز لے لی، اللہ خیر سلام، معاملہ ختم ہو گیا۔ تدیرونہا بینکم، تدیرون کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تدیرون، ادارہ یدیرو، دائرے کا لفظ اسی سے نکلا ہے، دائرہ، دائرے کا معنی چکر، گردش کرنا، حرکت کرنا۔ تدیرونہا بینکم، وہ حاضر تجارت، وہ نقد تجارت جو تمہارے درمیان جاری رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کا معمول ہے، وہ نقد تجارت تدیرونہا بینکم جو تمہارے درمیان جاری رہتی ہے روزانہ۔ مارکیٹ میں گئے، جا کے اپنی ضرورت کی چیزیں لیں اور فوراً پیسے ادا کیے اور گھر آ گئے، یہ ہے تدیرونہا کہ تم وہ تجارت، نقد تجارت، دست بدست تجارت جو تمہاری روزمرہ کی عادت ہے، جو تمہارے درمیان جاری رہتی ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن لَّا تَكْتُبُوهَا، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، أَن لَّا تَكْتُبُوهَا کہ اس سودے کو، اس ڈیل کو، اس کاروبار کو تم نہ لکھو، تم اس کی تحریر نہ کرو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ معاملہ جو ہے وہ فوری طور پہ ختم ہو گیا، اس میں کسی شک میں پڑنے کا، کسی لڑائی جھگڑے کا یا کسی دنگا فساد کا یا شکوے گلے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ جو کچھ تم نے کرنا تھا وہ فوراً فیصلہ کر لیا اور لے دے کر لیا، لہذا معاملہ ختم ہو گیا۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے معاملے میں اگر تم تحریر نہ کرو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ اس میں چھٹی ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا إِذَا تَوَايَعْتُمْ. اس سے پہلے جو معاملہ تھا وہ تھا قرض لینے کا, ادھار لینے کا. اب یہ ہے کہ تجارتی ڈیل کی بات ہو رہی ہے. خواہ وہ تجارتی ڈیل آپ کی سامان کے ساتھ ہو, یا سامان کی پیسے کے ساتھ ہو, یا کسی اور چیز کے ساتھ ہو, کوئی تجارتی ڈیل ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا, اور گواہ بنا لو, اذا تبایعتم, جب تم آپس میں بیع کرو, جب آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو پھر بھی گواہ بنا لو. آگے فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. یہ ایک اور پابندی لگا دی. پہلے پابندی تھی کاتب پہ اور گواہ پہ. کیا پابندی تھی؟ وہ انکار نہ کریں. کاتب اور گواہ پہ پابندی یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں انکار نہ کریں. اب جو فریقین ہیں, ڈیل کرنے والے ہیں, ان کو حکم یہ دیا جا رہا ہے لا یضار کاتب, نہ تو کاتب کو تکلیف پہنچائی جائے, نہ تو اس کو نقصان پہنچایا جائے, ولا شہید, اور نہ ہی گواہ کو نقصان پہنچایا جائے. اب یہ کاتب کو اور گواہ کو نقصان پہنچانے کی صورتیں کون سی ہیں؟ کاتب کو اور گواہ کو نقصان پہنچانے کی ایک صورت تو یہ ہے ان کو غلط بات لکھنے پہ, غلط گواہی دینے پہ مجبور کیا جائے. غلط بات لکھنے پہ یا غلط گواہی دینے پہ مجبور کیا جائے. یہ ہے ان کو دکھ پہنچانا, ان کو ضرر پہنچانا, ان کو تکلیف پہنچانا. دوسرا یہ ہے کہ گواہی کے لیے آپ لے جانا چاہتے ہیں آدمی کو, کاتب کو آپ تحریر کے لیے لے جانا چاہتے ہیں, لیکن آپ اس کو اس کا خرچ نہیں دینا چاہتے. آپ یہاں سے یا پاکستان سے کسی کو گواہی کے لیے طلب کرتے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو آنے جانے کا خرچہ ادا کریں. دونوں صورتوں میں. اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی صورت میں کاتب کی لکھائی یا گواہی دینے کی گواہی آپ کے خلاف پڑ رہی ہے, آپ کاتب کو یا گواہ کو دھمکیاں نہ دیں کہ اچھا تم ذرا گواہی دے کے دیکھو تمہارے ساتھ کیسے نپٹتا ہوں, جیسے آج کل ہوتا ہے. جو صحیح گواہی دینے والے لوگ ہیں وہ اس لیے گواہی کے قریب نہیں پھٹکتے کہ گواہی دینے والوں کو اپنی جانوں تک کا ڈر پڑ جاتا ہے, یا ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ تم نے گواہی دی تو میں تم سے نپٹوں گا. فرمایا کہ کاتب اور گواہ جو ہیں ان کو نقصان نہ پہنچانا. اب یہ ساری باتیں ہیں تو دراصل اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی شرم و حیا ہے. اور جو بے حیا لوگ ہیں, بے ایمان لوگ ہیں, ملحد لوگ ہیں, جنہیں جھوٹ کا احساس نہیں ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا اکبر الکبائر میں سے ہے. شرک کے بعد جھوٹی گواہی کا نام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا. فرمایا کہ شرک ہے اکبر الکبائر, اور پھر عقوق الوالدین ہے, اور پھر جھوٹی گواہی دینا ہے. راوی کہتے ہیں کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا ہے, جھوٹی گواہی دینے پہ مجبور کرنا, سچی گواہی دینے پہ گواہ کو دھمکیاں دینا, اور گواہی دینے کے لیے اس کو بلانا اور اس کو اس کا آنے جانے کا خرچ نہ دینا. یہ ساری صورتیں ہیں گواہ کو مجبور کرنے کی. اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں ناجائز ہیں, اور یہ ظاہر ہے انہی کے لیے ہیں جو عمل کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے زبردستی اور پکڑ کے تو کسی سے عمل نہیں کروانا اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے تو احکام دینے ہیں, اور جو لوگ ان احکام پہ برضا و رغبت خوشی کے ساتھ عمل کریں گے ان کے لیے اجر و ثواب ہے, اور جو عمل نہیں کریں گے
ہیرا پھیری کریں گے, نافرمانی کریں گے, اس دنیا میں تو اللہ کچھ نہیں کہیں گے, لیکن آخر میں چمڑی ادھیڑیں گے اللہ تعالیٰ, آخر میں نہیں چھوڑیں گے اللہ. ایک ایک پیسے کا حساب لے لیں گے کہ میں نے یہ حکم دیا تھا کہ گواہ کو تنگ نہ کیا جائے, گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے, گواہ کو دھمکیاں نہ دی جائیں, اور جس نے کیا ہے وہ مرا چکھے گا اس کا وہاں پہ. اور آگے یہ فرمایا کہ وَإِن تَفْعَلُوا, اور اگر تم ایسا کرو گے کہ کاتب کو دھمکیاں دو گے یا گواہ کو دھمکیاں دو گے یا کاتب اور گواہ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہو گے یا انہیں جھوٹی گواہی دینے پہ, جھوٹی باتیں لکھنے پہ مجبور کرو گے, فَإِن تَفْعَلُوا, اگر تم نے یہ کام کیا, فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, تو یہ تمہارے لیے گناہ کا وبال ہوگا, تمہارے اوپر گناہ یہ لکھا جائے گا, تم گناہ گار بن جاؤ گے اللہ کے ہاں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کی پکڑ سے بچو, یہ گناہ نہ کرو, اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام پہ عمل کرو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو. یہاں اس دنیا میں تو وعظ و نصیحت ہی ہے, یہاں ڈنڈا نہیں ہے, جبر نہیں ہے, اختیار ہے انسان کو. انا ہداینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کے دونوں راستے بتا دیے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے, یہ گمراہی کا راستہ ہے. اب جس کا جی چاہتا ہے وہ اللہ کا فرمان بردار بنے, جس کا جی چاہتا ہے اللہ کا نافرمان بنے. اس دنیا میں چھٹی ہے, اس دنیا میں اختیار ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل بے نتھا بیل ہے ہمیشہ کے لیے. آخرت میں اتنی سخت سزا ہے ان کبائر کی, یہ کبیرہ گناہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرما دیا کہ یہ فسق ہے, یہ فجور ہے, یہ گناہ ہے, یہ نہ کرو, یہ حرام ہے, یہ ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو. ان کا اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے, ان کی سزا اللہ دیں گے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے. کل کو یہ نہ کہنا نہیں جی نہیں ہمیں تو مسئلے کا پتہ نہیں تھا. يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ تعلیم دے رہا ہے تمہیں, اللہ تمہیں اپنے احکام اور ہدایات واضح کر رہا ہے, عمل کرو ان پہ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آگے پھر قرض کی ایک اور قسم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا, وہ ہے رہن. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ, اور اگر تم سفر پہ ہو, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور کوئی تمہیں کاتب میسر نہیں تحریر کرنے والا, فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ, تو یہ قرض کا معاملہ, لین دین کا معاملہ تم رہن پہ بھی کر سکتے ہو, مقبوضہ, دوسرے کے ہاتھ میں قبضہ دے کے. اس کا ریحان کا واحد کیا ہے؟ رہن. ریحان جمع ہے اور رہن اس کا واحد ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ دوسرے کے قبضے میں دے دیں, دوسرے کے ہاتھوں میں دے دیں, جو اس کی ملکیت میں آ جائے, اگرچہ وہ اس کی امانت ہوگی لیکن اس کا مقبوضہ بن جائے, اس کے قبضے میں, اس کے ہاتھ میں آ جائے, وہ ہے چیز رہن. اور اس کے بدلے میں آپ اس سے قرض لے لیتے ہیں. یہاں سفر کی اللہ تعالیٰ نے بات تو اس لیے ارشاد فرما دی کہ عام طور پہ جہاں انسان قیام کرتا ہے وہاں پہ انسان کو اپنے حمایتی, اپنے جان پہچان والے, اپنے ہمدردی والے اور خیر خواہ مخلص لوگ میسر آ جاتے ہیں. لیکن کوئی ایسی انجان سی جگہ ہے جہاں کوئی آپ کا گواہی دینے والا, آپ کی ضمانت دینے والا یا آپ کی تائید میں بات کرنے والا نہیں ہے, وہاں آپ کو ضرورت پڑ گئی پیسے کی یا کوئی مجبوری ایسی بن گئی, تو اس لیے سفر کا اللہ نے نام لیا. لیکن یہ حکم جو ہے یہ سفر اور حضر دونوں کے لیے ایک جیسا ہے. اگر کہیں آپ قیام کر رہے ہیں, اپنے گھر میں ہیں, اور وہاں بھی معاملہ ایسا ہو گیا کہ کوئی آپ کو ضامن نہیں مل رہا یا کوئی آپ پہ اعتماد نہیں کر رہا کسی وجہ سے, یا جو قرض دینے والا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اطمینان و سکون کے لیے کوئی چیز اس سے لے لوں اتنی مالیت کی جتنا میں اس کو قرض دے رہا ہوں,
تو شرن یہ جائز ہے، رہن کا معاملہ کرنا شرن جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم رہن مقبوضہ فرمایا کہ تم جو چیز رہن پہ دو گے وہ قرض دینے والے کے قبضے میں آ جائے، اس کے ہاتھوں میں پہنچ جائے، یہ تو ایک صورت ہے، اور سفر میں بھی اور حضر میں بھی دونوں طرح جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ انسان رہن کے ساتھ تحریر بھی چاہے کہ اچھا میں قرض دوں گا لیکن اس کے ساتھ تحریر بھی کرنا چاہتا ہوں، رہن کے طور پہ کوئی چیز بھی لینا چاہتا ہوں اور تحریر بھی کرنا چاہتا ہوں، تو بھی ٹھیک ہے۔ شرن دونوں چیزیں جائز ہیں۔ یہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جب رہن لے لیا تحریر کی کیا ضرورت ہے، یعنی سارے راستے اللہ نے کھلے رکھے ہیں۔ اب رہن کے معاملے میں یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ جو رہن ہے یہ دراصل ایک طرح سے امانت ہے دوسرے آدمی کے پاس۔ مقبوضہ تو فرما دیا کہ قبضہ تو اس کا ہے جس کو آپ نے وہ چیز دے کے اس سے قرض لے لیا، مقبوضہ تو اس کا ہے وہ، لیکن ہے وہ امانت۔ اس امانت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے جس نے رہن پہ لیا۔ جس نے کوئی چیز رہن پہ لی ہے اس کو اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ امانت ہے۔ اگر وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا تو وہ سود شمار ہوگا۔ اب اس معاملے میں کچھ باتیں وضاحت والی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ رہن کا جو مالک ہے اس نے قرض لے لیا اور وہ چیز رہن کے طور پہ قرض دینے والے کو دے دی، لیکن اس سے ملکیت تبدیل نہیں ہوگی۔ رہن میں دی گئی چیز کا اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا اس سے کوئی نفع ہوتا ہے تو اس کا مالک کون ہوگا؟ جو اصل مالک ہے وہ فائدہ نقصان اسی کا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جانور دیا کسی نے رہن کے طور پہ اور قرضہ لے لیا، وہ جانور مر گیا، یہ نقصان کس کا ہوا؟ مالک کا ہوا۔ اسی طرح اگر جانور دیا اس کا بچہ وغیرہ ہوا تو وہ بچہ کس کا ہے؟ وہ بھی مالک کا ہے، اس لیے کہ وہ امانت ہے اس کے پاس۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ مکان ہے، وہ آپ نے رہن پہ دیا، اب اس مکان میں نہ تو وہ رہ سکتا ہے نہ اس کو کرائے پہ دے سکتا ہے۔ اس سے جو فائدہ اٹھائے گا وہ سود شمار ہوگا۔ البتہ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ کرائے پہ دیتا ہے اس مکان کو یا خود اس میں رہتا ہے تو اس کے کرائے کے برابر کی رقم جو ہے اس کے قرض سے منہا کرتا رہے۔ اسی طرح اگر زمین آپ رہن پہ دیتے ہیں، کاشتکاری والی زمین، اب اس زمین سے رہن لینے والے کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر زمین دینے والا آدمی خود یہ بات کہے کہ بھائی میری زمین جو ہے یہ بنجر ہو جائے گی اور اس کو کاشت کرنے میں میرا فائدہ ہے، تم اس کو کاشت کرتے رہو، اس صورت میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ جتنا اس کا خرچ آئے گا اس کی کاشتکاری پہ اتنا خرچ وہ اس سے لے لے، جو اس سے زائد ہوگا وہ اس اصل مالک کا ہوگا۔ البتہ ایک صورت اور ہے جس میں رہن کے طور پہ جو چیز رکھی گئی ہے کسی کے پاس وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ ہے جانور کی مثال جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ارشاد فرما دی کہ اگر ایک آدمی کوئی گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، وہ رہن کے طور پہ دیتا ہے، اب چونکہ وہ اس گائے یا بھینس کو بکری کو چارہ ڈالے گا، اس چارے کے عوض اس کا دودھ وہ استعمال کر سکتا ہے یا کوئی اور اس سے کام لیا جا سکتا ہے تو وہ کام لینے کی اس کو اجازت ہے، اس لیے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے اور اس پہ خرچ کر رہا ہے۔ لیکن جو بات اصولاً طے ہے وہ یہ ہے کہ رہن رکھی گئی چیز امانت ہے اور اس سے جس کے پاس رہن رکھی گئی ہے اس کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اب پھر
اللہ تعالیٰ نے بالکل آخر میں جا کے اعتماد والی بات کا بھی ذکر فرما دیا. آمینہ کا معنی کون سا فعل ہے؟ آمینہ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. آمینہ کا معنی امن میں آیا، وہ امن میں آیا، وہ بے خوف ہوا. آمینہ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے کس بات کا کہ جو قرض لے رہا ہے یہ واپس کرے گا. ان آمینہ اگر تمہیں اعتماد ہے، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے، اس بات کا اعتماد ہے کہ جو قرض لے رہا ہے یہ آدمی قابل اعتبار ہے اور یہ پیسے واپس کرے گا. بعضکم بعضاً اگر ایک آدمی کو دوسرے آدمی پہ اعتماد ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَلْيُؤَدِّ، پس وہ ادا کرے. کون ادا کرے؟ الَّذِي اؤْتُمِنَ، جس پہ اعتماد کیا گیا، جس پہ اعتماد کر کے پیسے دیے گیا اس کو. یہ شک جو ہے یہ بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہے کہ آخری بات یہ ہے کہ اگر بڑا ہی اعتماد ہے آپس میں ایک دوسرے پہ تو پھر ایک گنجائش ہے اس بات کی کہ تم اعتماد کر کے بھی لین دین کر لو. اور پھر اس میں ہدایت یہ ہے لینے والے کو فَلْيُؤَدِّ، کہ وہ ادا کرے وقت پہ معاہدے کے مطابق جو سے لین دین کے وقت وعدہ کیا تھا. یؤدِ، ادا کرے. الَّذِي اؤْتُمِنَ، جس پہ اعتبار کیا گیا، امانتہ، اس کی امانت. کس کی امانت؟ جس سے لی تھی، جس سے قرض لیا تھا اس کو قرض جو ہے وقت پہ ادا کرے اور پورا پورا ادا کرے اور اس کے اعتماد کو، اعتبار کو ٹھیس نہ پہنچائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس معاملے میں اپنے رب سے ڈرتا رہے. اور آگے پھر آخر میں یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ. پھر وہی جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ کاتب اور گواہ انکار نہ کرے، کاتب اور گواہ کو مجبور نہ کرو، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ. اب اسی طرح کی بات اللہ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ گواہی کو نہ چھپاؤ. جس کو پتہ ہے معاملات کا. اب یہ باتیں اصل میں ہیں تو ساری ایسی ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. اب ہمارے معاشرے میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو حقائق کا علم ہوتا ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ مصیبت میں پڑنے سے ڈرتے ہیں. اور واقعی ہوتا بھی ایسے ہے. ہمارا نظام جو ہے وہ عدل والا نظام نہیں ہے. یہ جتنی بھی باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں یہ باتیں وہ ہیں جن سے نظام عدل قائم ہوتا ہے. گواہیاں دینے سے نظام عدل قائم ہوتا ہے، تحریر کرنے سے نظام عدل قائم ہوتا ہے، گواہی نہ چھپانے سے عدل قائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلم سوسائٹی میں، اسلامی معاشرے میں نظام عدل قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے ہاں نظام عدل نہیں ہے بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا نظام چل رہا ہے اور اس کے نتائج یہ ہیں کہ گواہی کے لیے جو آدمی جانتے بھی ہوتے ہیں حقائق کو جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا یہ روزانہ تھانے میں آؤ، اچھا بے وقت اور جب بھی ضرورت پڑے بلانے پہ آؤ ورنہ تمہیں گرفتار کیا جائے گا. 100 ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پہ بیچارے گواہی دینے والے خود بچتے ہیں گواہی دینے سے اور اس سے جو نظام عدل ہے اسے نقصان پہنچتا ہے. نظام عدل قائم نہیں ہو پاتا. اور بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ اسی سے نظام عدل قائم ہوگا کہ تم اس طرح کرو یہ کام. گواہیاں دو، گواہیوں کو چھپاؤ نہ اور گواہوں کو مجبور نہ کرو. یہ سارے ایسے زبردست احکام ہیں کہ اگر ان پہ عمل کیا جائے تو زندگی پرسکون ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے نظام میں جو لوگ جن کو عدالتوں سے واسطہ پڑا ہے وہ جانتے ہیں، اور اگلے دن اخبار میں نے بھی پڑھا یہ عدالت میں جا کے جو پروفیشنل گواہ ہیں، حقیقی گواہ تو جاتے ہی کم ہے، پروفیشنل گواہ ہوتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں اور جا گواہیاں دیتے ہیں اور گواہی دیتے ہوئے کہتے کیا ہے، قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور زبان سے یہ الفاظ نکالتے ہیں کہ اگر میں جھوٹی گواہی دوں تو اللہ کا عذاب نازل ہو مجھ پہ.
احساس ہی نہیں ہے جھوٹی گواہی کا کتنا بڑا وبال ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے. اس سے نظام عدل تو قائم نہیں ہوتا. نظام عدل وہی بات ہے کہ ٹھیک ہے حکومت کے معاملات جو ہیں ان کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے، لیکن یہ ساری باتیں واسطہ روزمرہ کی زندگی میں واسطہ تو افراد کو پڑتا ہے نا، ہمیں واسطہ پڑتا ہے ان باتوں سے. ہم اپنی ذاتی زندگی میں ان چیزوں کو نافذ کر سکتے ہیں. اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے کنبے قبیلے میں جو عالم لوگ ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی عدالتیں بنا سکتے ہیں. اچھا بھی آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، آپ کے فیصلے پہ ہم ایمان لے آئیں گے یا اس کو مان لیں گے. یہ نظام تو کم از کم اپنے طور پہ کر سکتے ہیں، اور اسی میں خیر اور بھلائی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اسی میں ہی اللہ کو یہ انصاف کا طریقہ پسند ہے، اور اسی سے ہی نظام عدل قائم رہ سکتا ہے کہ تم ان باتوں پہ عمل کرو کہ گواہ کو مجبور نہ کرو، گواہی دینے والے گواہی سے انکار نہ کریں، اور گواہی دینے والے صحیح ٹھیک گواہی دیں اور اس کو چھپائیں نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا، ظاہر ہے دنیا میں انسان کو کچھ نہ کچھ اس کے لیے پین تو لینی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو زحمت، اپنے وقت کی قربانی یا اور معاملات ہوتے ہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب اللہ نے اتنا زیادہ رکھا ہے. بار بار اللہ نے فرمایا کہ عدل سے کام لو، عدل قائم کرو، ان باتوں سے عدل قائم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو کسی فیصلے میں عدل کرتا ہے، اور جو اپنے اہل و عیال میں عدل کرتا ہے، اور جو آدمی اس کام میں عدل کرتا ہے، اس فرض میں عدل کرتا ہے جو اس کو سونپا گیا، خواہ وہ نوکری کا ہے یا ملازمت کا ہے یا بزنس کا ہے، جو بھی کام ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو عدل مقدمے میں عدل کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں عدل کرتا ہے، بچوں کے حقوق ادا کرے اور بیوی کے بھی حقوق ادا کرے. بعض لوگوں کے معاملات جو ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو لوگ خاص طور پہ درس میں آتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، بعض اوقات گھر میں ٹیلی فون وغیرہ آتے ہیں خواتین کے، جی ہمارے شوہر صاحب درس میں جاتے ہیں، لیکن ایسے اور ایسے معاملات ہیں ان کے، یہ کہنا چاہیے. بات مختصر یہی ہے کہ عدل سے کام لینا جو ہے اپنے بیوی بچوں میں بھی، یہ بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے. بیوی پہ ظلم نہ کریں، بیوی کو تنگ نہ کریں، بیوی کو نقصان نہ پہنچائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے نام پہ تمہارے لیے یہ حلال ہوئی ہیں، اللہ کے نام پہ تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اور تمہارے ہاں یہ قیدی کی حیثیت رکھتی ہیں، لہذا ان پہ ظلم نہ کرو، ان کو مارو نہ. جو خود پہنتے ہو وہ پہناؤ، جہاں خود رہتے ہو وہاں رہو، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ. اور فرمایا کہ 2 آدمیوں کے حقوق میں حرام کرتا ہوں، حرام ہے تمہارے اوپر کہ ان کے حقوق نہ مارنا، ایک عورت کا حق اور ایک یتیم کا حق. فرمایا کہ ان دونوں کے حقوق حرام ہیں، اور ان دونوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ سخت مواخذہ فرمائیں گے. لہذا فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے بیوی بچوں میں بھی عدل کرتا ہے، اور پھر جو اس کے ذمے کام لگایا گیا، جو ڈیوٹی اس کے ذمے لگائی گئی، وہ اس میں بھی عدل سے کام لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ نور کے منبر پہ ہوگا وہ آدمی. اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ نور کے منبر پہ ہوگا وہ آدمی. عدل کرنا جو ہے یہ اتنا بڑا کام ہے، لیکن ہے بڑا مشکل، یہ آسان کام نہیں ہے. آپ 2 بچے ہیں، ایک آپ کا اپنا بچہ ہے، ایک دوسرے کا بچہ ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی بھی اختلاف ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے غلطی میرے بچے کی ہے، کبھی تسلیم نہیں کریں گے میرا بچہ غلط ہے. بڑا امتحان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ غلطی میری بیوی کی ہے، میری ماں سچی ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ بیوی سچی ہے یا میں جو ہے وہ غلط ہے. آپ ایک طرف ضرور جھک جائیں گے، ایک طرف ضرور آپ کا رجحان ہو جائے گا. شریعت یہ کہتی ہے کہ عدل و انصاف کرو، نہ بیوی پہ ظلم ہو، نہ ماں پہ ظلم ہو، نہ بچوں پہ ظلم ہو، ہر ایک کا حق ادا کرو. فرمایا کہ جو آدمی عدل سے کام لے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ نور کے منبر پہ ہوگا. یہی بار بار فرمایا کہ عدل قائم کرنے کے لیے یہ باتیں بڑی ضروری ہیں کہ جب تم تجارت کرو یا قرض کا لین دین کرو، اس کی تحریر کرو، اس کے گواہ مقرر کرو، اور پھر گواہ بھی انکار نہ کریں، کاتب بھی انکار نہ کرے، گواہی دینے والے گواہی میں کمی بیشی نہ کریں، لکھانے والا عدل اور انصاف سے لکھائے اور گواہی دینے والے گواہی کو چھپائے نہ. یہ سارے احکام جو ہیں یہ اس غرض کے لیے ہیں کہ تمہارے درمیان سوسائٹی میں عدل اور انصاف قائم ہو، کسی پہ ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے.
آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو چھپاؤ نہ، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گنہگار ہو گیا. جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا اثر کس چیز میں پڑتا ہے؟ انسان کہتا ہے یہ ایسے بس نہ طبیعت مرجھائی سی رہتی ہے، طبیعت میں مسرت نہیں آتی، طبیعت میں انبساط نہیں پیدا ہوتا، ایسے ڈپریشن سا رہتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ اس کا دل گنہگار ہو گیا، بالکل وہی بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ نقطہ پڑ جاتا ہے، دل پہ. یا تو توبہ کر کے بعد آ جائے گناہ سے، اللہ دل صاف کر دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں. اگر توبہ نہیں کرتا، اگر اللہ سے معافی نہیں کرتا تو وہ دل گندا ہوتا جائے گا، کالا ہوتا جائے گا، سیاہ ہوتا جائے گا، اس سیاہی میں اضافہ ہوتا جائے گا. حتیٰ کہ فرمایا کہ جب سارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے تو یہ وہ حالت ہے جب اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، اب ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا. جب اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی اس پہ، پھر ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ گواہی کو چھپاؤ گے، گواہی سے انکار کرو گے، یا گواہی میں عدل و انصاف سے کام نہیں لوگے، یا گواہی دینے والے کو تنگ کرو گے، گواہی دینے والے کو دھمکیاں دو گے. فرمایا کہ اس کا دل جو ہے انہو عاصم قلبہ، اس کا دل گنہگار ہو گیا، اس کے دل پہ سیاہ دھبا لگ گیا. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہے، اس سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. یہ سورہ بقرہ میں جتنی بھی صورتیں آگے آنے والی ہیں ان سب میں سے زیادہ مسائل اور احکام اسی سورہ میں تھے. نکاح طلاق کے بھی، وراثت کے بھی، لین دین کے بھی، اور پھر قرض کے بھی، صدقہ خیرات کے بھی، زکوٰۃ کے بھی، بہت سے مسائل اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی سورہ بقرہ میں ارشاد فرما دیے ہیں. اور یہ احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جن آیات سے وائنڈ اپ کیا ہے وہ آیات بڑی ہی اہم ہیں، بڑی فضیلت ہے ان آیات کی، اور پورا اگلا رکوع جو ہے وہ مشتمل ہے ان آیات پہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم یہاں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے.